إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عزت مآب حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، موت کے بعد نیکیوں کے جاری چشمے، اسی ٹاپک پر انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے۔ اس موضوع کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نیکیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، نیکیاں انسان کے کھاتے کے اندر ایڈ ہوتی رہیں گی۔ سورہ یاسین کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آیت کریمہ کی روشنی میں ہم بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پائے جانے والے ایک باطل عقیدے کا، ایک باطل خیال کا، ایک باطل فکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ وہ باطل فکر کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک مدت گزارنے کے بعد چلے جائیں گے، قبر کی زندگی ہوگی، عالم برزخ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری تھاٹ ہے اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اسی روئے زمین کے اوپر رہنے والا انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آواگمن کا قائل ہے۔ آواگمن کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ انسان مر گیا، مرنے کے بعد پھر اس کا دوسرا جنم ہوگا، پھر مرے گا، پھر تیسرا جنم ہوگا، پھر مرے گا، پھر چوتھا جنم ہوگا۔ وہ آواگمن کے قائل ہیں کہ انسان مرنے کے بعد یہ قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، وہ ساری چیزوں کو انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باطل عقیدے کی رد کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے، جو مردوں کو اٹھائیں گے۔ دوبارہ انسان موت کے بعد اسے اٹھایا جانا ہے، بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو نیکیاں تو کر رہا ہے، جو اچھائیاں تو کر رہا ہے، جو نیک اعمال تو انجام دے رہا ہے، مرنے کے بعد قبر والی زندگی کے لیے، عالم آخرت کے لیے جو تیری تیاریاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں، اے انسان وہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ساری چیزوں کو لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا کہ وَآثَارَهُمْ، اے انسان تیرے اچھائیوں کو، تیری برائیوں کو لکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے آثار کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ آثار کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ دنیا کے اندر تاریخ اسلام میں 3 بڑے مفسرین گزرے ہیں، 3 بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ ایک ہیں امام طبری رحمہ اللہ، دوسرے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اور تیسرے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ۔ ان تینوں مفسرین نے آیت کریمہ کی آثار کا جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے، وہ معنی آپ کے حوالے کرتا ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ آثارہم کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان کے پیروں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ جمعہ کی نماز کے لیے لاکی مسجد میں آپ آئے ہیں، اب جس رستے سے چل کر کے آپ آئے ہیں، جہاں جہاں آپ پیر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے آثار، وہ سارے کے سارے نشانات لکھے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ انسان کے پیروں کے نشانات، انسان نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، انسان برے کام کے لیے جا رہا ہے وہ بھی پیروں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، زبان لاک ہوگی، انسان کا ہاتھ بولے گا اے اللہ اس نے دنیا کے اندر ہاتھ کے ساتھ یہ کام کیا تھا، پیر بھی گواہی دے گا کہ اللہ 2025 میں 24 تاریخ تھی، جنوری کا مہینہ تھا، یہ شخص لاکی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تھا، یہ پیر گواہی دیں گے، نشانات بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور آثارہم کا جو دوسرا معنی ہے، آثارہم کا دوسرا معنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کو اٹھانا ہوگا۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آثارہم کا دوسرا معنی آپ کو وہاں ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ صحابی رسول عبد الرحمن ابن صخر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، موت کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر کر کے چلا جائے تو موت کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کا بدلہ انسان کو ملتا رہے گا۔ اس دنیا کے اندر انسان نے اگر یہ فلاں فلاں کام کر لیے، یہ فلاں فلاں چیزیں اس نے انجام دے دی، تو موت کے بعد بھی نیکیاں ختم نہیں ہونے والی ہیں، نیکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ سب سے پہلی چیز علما علمہ ونشرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد نیکیوں کے جاری چشموں میں سے سب سے پہلا چشمہ علما علمہ ونشرہ، انسان نے اگر دنیا کے اندر علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پھیلاتا رہا، جب تک اس کے بتائے ہوئے علم کے اوپر عمل ہوتا رہے گا، لوگ اس کو مناتے رہیں گے، انسان کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے پہلا عمل موت کے بعد نیکیوں کے جاری چشموں میں سے سب سے پہلا عمل علما علمہ ونشرہ۔
کسی نے کوئی علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد صرف اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس علم کو آگے پھیلاتا رہا، جہاں تک وہ پھیلے گا، جہاں تک عمل ہوتا رہے گا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تقریباً ان کو 2.5 سال یا 3 سال ملی تھی، اور صحابہ کرام کے مقابلے میں بڑی معمولی مدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے یہی صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہیں سے مروی ہیں۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ سنن کی کتابیں، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، اسی طریقے سے آپ اور بھی جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، مسند امام احمد ہے، امام طبرانی کی المعجم الکبیر ہے، حدیث کی جتنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کتاب کے اندر صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث آپ کو نہ مل جائے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے نبی سے انہوں نے حدیثوں کو سیکھا تھا، علم کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ آج 1400 سال پہلے تقریباً اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن آج بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جو حدیثیں انہوں نے آگے پہنچائی تھی سلسلہ وار، نسل بعد نسل، ایک کے بعد دیگرے، وہ حدیثیں آج ہمارے پاس پہنچی ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں جمعہ کے اس خطبے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کرتا اس روایت کو میں اگر بیان کر رہا ہوں تو اس کا اجر، اس کی نیکیاں آج بھی ان کے کھاتے کے اندر ڈھو رہی ہیں۔ علم علمہ ونشرہ، اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے، اس علم کو پھیلانے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے کہنا چاہوں گا آپ سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو آپ علم حاصل کیجئے، آپ تعلیم حاصل کیجئے، اور اگر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ اپنے بچوں کو تعلیم والا بنائیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے یتیم بچے آپ کو نظر آ جائیں گے جن کے پاس تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہے، آپ ان کو حفظ کروا دیں۔ شعبہ حفظ یہاں بھی چلتا ہے، جامعہ رحمانیہ کے اندر ہے، بہت سارے ادارے ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیے، اساتذہ سے بات کیجیے، ذمہ داران سے بات کیجیے، بھائی یہ فلاں لڑکا ہے، غریب ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے، جب تک یہ حفظ نہیں کر لے گا سارا خرچ میں دینے کو تیار ہوں۔ سال کے میں 8,000 10,000 خرچہ پڑے گا، 2 سال کے اندر بچہ حفظ کر لے گا، اور حفظ کرنے کے بعد وہ بچہ جہاں پڑھائے گا، پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے اس کا علم جہاں تک پھیلتا رہے گا، وہ شعبہ حفظ کے اندر بیٹھ کر کے الف لام میم کی تلاوت کر رہا ہوگا، 30 نیکیاں اگر اس کو ملیں گی، اس کے اساتذہ کو ملیں گی، تو 30 نیکیاں آپ کے کھاتے کے اندر بھی ہوں گی۔ علم علمہ ونشرہ، موت کے بعد نیکیوں کے جاری چشموں میں سے پہلا چشمہ ہے علم علمہ ونشرہ، علم کو حاصل کرنا اور علم کی تبلیغ کرنا۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اے انسان اگر تو یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو اپنے بچوں کو نیک اور صالح بناؤ۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو ابھی اولاد سے نہیں نوازا ہے تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین کرتے رہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرتے رہیں اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے اولاد کو آپ نیک بنائیے، صالح بنائیے، اپنی اولاد کو آپ نیک بنائیے، صالح بنائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں، ثواب ملتا رہے، تو اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیے، ان کو دیندار بنائیے، ان کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیے۔ آج ہمارے سماج کا بڑا المیہ ہے بھائی، آج ایک باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا دیتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، دنیا بھر کی تعلیمات اس کو دے دیتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے
باپ کے مرنے کے بعد وہی بیٹا امام صاحب کے پیچھے جنازے میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھے ہوئے ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنازے کی پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ درود شریف پڑھنی ہے، جنازے کی دوسری تکبیر کے اندر کیا پڑھا جائے، تیسری تکبیر میں کیا پڑھا جائے۔ باپ کی انتقال کے بعد اگر وہ بطور شرم بطور آر اگر قبر پر چلا بھی جاتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ باپ کے لیے دعا کیا کریں، دعا کیا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اگر چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، ختم نہ ہونے پائے، بچوں کو نیک بنائیے، بچوں کو صالح بنائیے۔ اور نیک اور صالح کی بات ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں آج ایک باپ اپنے بچے کو لے جا کر کے مدرسے کے اندر جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب ہمارے بچے کو ذرا سورہ فاتحہ پڑھا دیجیے، اسے اور صورتیں یاد کرا دیجیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے آپ اپنے بچے کو خود سورہ فاتحہ یاد کرائیے، خود یاد کرائیے۔ آپ قل هو اللہ احد ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ کوثر ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کم از کم سورہ فاتحہ کو ضرور آپ خود یاد کرائیے، تاکہ آپ کا بچہ پوری زندگی جب سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے موت کے بعد نیکیوں کی جاری چشموں میں سے ولد صالح نیک اولاد، اور آگے بڑھیے تیسرا عمل، مرنے کے بعد انسان کو جن چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان نے کسی کو مصحف کا وارث بنا دیا، اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی کو مصحف کا وارث بنا دیا تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ کیا معنی بھائی؟ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ مصحف کا وارث بنا دیا۔ مصحف کیا چیز ہے؟ مصحف کا ایک معنی محدثین نے بیان کیا ہے قرآن کریم کا وارث بنا دیا۔ قرآن کریم کا وارث بنا دیا کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم خرید کر کے لا کر کے آپ نے مسجد کے اندر رکھ دیا، اور قرآن کریم کا وہ نسخہ جب تک مسجد کے اندر رکھا رہے گا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، جب تک اس سے تلاوت ہوتی رہے گی، آپ کو بھی اس کا ثواب، اس کا بدلہ ملتا رہے گا۔ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے بھائی، 250 روپے کا 300 روپے کا نسخہ ملتا ہے۔ بلکہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، خواتین بھی تشریف رکھتی ہیں، میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا اللہ کے واسطے دنیا سے جانے سے پہلے کم از کم ایک قرآن کریم کا مصحف لا کر کے، یہاں یہ مسجد ہے یا اور دیگر مساجد ہیں، کسی مسجد میں آپ ضرور رکھتے ہیں، تاکہ ماں کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی قرآن کریم کا وہ نسخہ اٹھاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کریم سے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ ثواب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے۔ وہ مصحفا ورثہ، بہت سارے شرعی اس کے ادارے ہیں، بہت سارے طلباء کو ایسے ملیں گے جن کے پاس حافظ قرآن خریدنے کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایک پھٹا ہوا نسخہ آپ پڑھ رہے ہیں، اسی سے آپ جائیے، ان سے ملیے، ایک نسخہ آپ دے دیجئے بھائی، 200 250 300 بہت آ جائے گا 400 میں، ایک بہترین نسخہ آپ دے دیں بھائی۔ اور مصحف کا دوسرا معنی محدثین نے بیان کیا ہے کتب العلوم الشرعیہ، شرعی علوم پر جو مشتمل کتابیں ہیں ان کتابوں کا وارث بنا دیں جو شرعی علوم پر مشتمل ہیں۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، مسند امام احمد ہے، سیرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی لائف پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، الرحیق المختوم ہے، رحمۃ للعالمین ہے، فقہی مسائل پر مشتمل اہل علم کے فتاوے ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں۔ آپ کسی جامعہ کے اندر جائیے، عربی کلاس کا پڑھنے والا ایک طالب علم، اس کے پاس سنن ابی داؤد خریدنے کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، 500 600 روپے میں، 700 روپے میں، 1000 میں وہ نسخہ ملتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں وہ مصحف ورثہ، اگر کوئی انسان وراثت میں مصحف چھوڑ کر کے جاتا ہے، شرعی علوم پر کتابیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، کسی لائبریری کے اندر احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں ڈال کر کے چلا گیا، جب تک اس کتاب سے فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ 4 عمل ہو گئے، یہ 4 چیزیں ہو گئی بھائی، اور آگے بڑھیے 5ویں چیز۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجد بناہ، دنیا کے اندر اگر انسان نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا،
دنیا کے اندر اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنایا، مسجد کی تعمیر کر دی، مرنے کے بعد اس مسجد کے اندر جب تک نماز ہوتی رہے گی، جب تک اس مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس مسجد کے اندر اذان ہوتی رہے گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، اس انسان کو بنانے والے شخص کو قبر کے اندر بھی نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر جاتی رہیں گی۔ اور مسجد بنا ہو، اگر کسی نے مسجد بنا دیا، جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک اس میں زمین کے اوپر مسجد باقی رہے گی، نیکیاں اور ثواب آپ کے کھاتے کے اندر جاتے رہیں گی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کسی انسان نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنا دیا، بھائی مستقل طور پہ مکمل ایک مسجد تعمیر کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک اینٹ رکھنے کی بھی طاقت آپ کے پاس ہے، 100 روپے ہیں، 500 ہے، اگر آپ وہ بھی خرچ کرتے ہیں، جب تک مسجد باقی رہے گی، موت کے بعد ثواب آپ کے کھاتے کے اندر قبر کے اندر پہنچتے رہیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مرنے کے بعد جب کل قیامت کے دن حشر برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، جنت ایک طرف ہے، جہنم ایک طرف ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کے اندر جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ مسجد کی تعمیر یا تو کر دیں، نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم تعمیر مساجد کے اندر ضرور حصہ لیں۔ اور آگے بڑھیے سنن ابن ماجہ کی روایت کی روشنی میں، اس کے بعد اگلا جو عمل ہے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بنا لابن السبیل بیتا، اگر کسی نے مسافر خانہ بنوا دیا، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ سفر کر کے آپ کے شہر کے اندر آ رہے ہیں، چاہے کسی اور مقصد کچھ اور ہو، مقاصد ان کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسافر یہاں تشریف لاتا ہے اور آپ نے اس کے رہنے کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک مسافر خانہ باقی رہے گا، لوگ ٹھہرتے رہیں گے، لوگ قیام کرتے رہیں گے، انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا کا جب آپ سفر کریں گے بھائی، بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا مسافر خانہ بنا رہتا ہے۔ جس نے مسافر خانہ بنوا دیا، جب تک وہ چیز قائم رہے گی، لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، نیکی آپ کے کھاتے کے اندر جاتے رہیں گے۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو موت کے بعد بھی نیکیاں منقطع نہ ہو، ختم نہ ہونے پائیں، او نہر اجرا ہو، اگر کسی نے نہر جاری کر دیا، اگر کسی نے نہر جاری کر دیا، لوگ جب تک پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، او حفر بیرن، جس نے کنویں کی کھدائی کروا دی، لوگ علاقے کے لوگ، سماج کے لوگ جب تک پانی پئیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد نیکی آپ کے کھاتے کے اندر آتی رہے بھائی، آپ ایسے علاقے میں جائیں، ایسے جگہوں پر آپ جائیں جہاں پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، اور ہے بھی تو شدھ پانی نہیں ہے، آپ ان کے لیے شدھ پانی کا انتظام کر دیں۔ ایک دور تھا جب نہر کھودے جاتے تھے، ایک دور تھا جب کنویں کھودے جاتے تھے، آج دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، اگر آپ کسی علاقے کے اندر ایسے جائیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ ان کے پانی پینے کا انتظام کر دیں۔ پانی پینے کے بعد اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، پانی استعمال کرنے کے بعد جو فائدہ اسے حاصل ہوگا، یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او نہر اجراہ، او حفر بیرن، جس نے کنواں کھود دیا، پانی پینے کا انتظام کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کے بعد بھی نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر آتی رہیں گی، ثواب اس کے کھاتے کے اندر ایڈ ہوتے رہیں گے۔ ایک اور عمل ہے، موت کے بعد جن نیکیوں کا، جن اعمال کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غرس نخلا، جس نے پیڑ لگا دیا، جس نے درخت لگا دیا، اگر کوئی درخت لگاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا، موت کے بعد بھی نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر جاتی رہیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے لوگ مختلف تحریکیں چلا رہے ہیں کہ پیڑ لگاؤ، درخت لگاؤ، پانی پینے
مہینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم 1400 سال پہلے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، رعایا کا، مخلوق کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی نے تعلیم ہم کو دی کہ درخت لگاؤ، اگر یہ عمل کرتے ہو، درخت آپ نے لگا دیا، انسان فائدہ اٹھائے، جانور فائدہ اٹھائے، پرندے فائدہ اٹھائے، جب تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے قبر کے اندر آپ کو بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، موت کے بعد جو نیکیاں جاری رہنے والی ہیں، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے اندر تھے، ایک جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اگر تیاری کرنا چاہتے ہو تو اس دن کے لیے کرو، تیاری کرنا چاہتے ہو تو قبر کے لیے تیاری کرو۔ لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اگر تیاری کرنا چاہتے ہو تو قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر یہ جملے کہے تھے، لاکی مسجد میں منبر رسول سے آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لمثل ھذا فاعدوا، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر تیاری کرنا چاہتے ہو تو اس قبر کے لیے تیاری کرو، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو۔ جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرو، یا کم از کم ان میں سے ایک عمل ضرور کر کے جاؤ، تاکہ موت کے بعد بھی نیکیاں اور ثواب آپ کے کھاتے کے اندر ڈھوتے رہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اس مکان کے اندر ہم اور آپ 40 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے۔ We will spend our more time in the grave than our house. میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر جو مکان ہم نے بنایا ہے، دنیا کے اندر ہم جس مکان کے اندر رہتے ہیں، یہاں 40 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے، لیکن ہمارا زیادہ ٹائم، we will spend our more time in the grave, in the قبر، مرنے کے بعد ہم اور آپ اپنا زیادہ ٹائم قبر کے اندر گزارنے والے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، فاعدوا لمثل ھذا فاعدوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرنی ہے تو قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں موت کے بعد نیکیوں کے جاری چشموں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتائے گئے اعمال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان میں سے کم از کم ایک عمل پر ضرور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین، تقبل یا رب العالمین۔